السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کے اوپر کہ آئی ایم ایف جو ہے یہ اوریجنیٹ کب ہوا تھا، اس کا مینڈیٹ کیا ہے، اس کے فنکشنز کیا ہیں آئی ایم ایف کے، اور جو بیلنس آف پیمنٹ ہے یہ کس کو کہتے ہیں، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو تعلق ہے وہ کس نوعیت کا ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آئی ایم ایف کے اوپر کرٹیسزم کس طرح کا ہے، اور لاسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو کنکلوڈ کیسے کرتے ہیں یا وے فارورڈ اس کا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کی اوریجن کے اوپر۔ تو بریٹن ووڈ کانفرنس جو تھی 1944 میں جو ہوتی ہے، تو یہ ایک اس کی فاؤنڈنگ جو ہے کانفرنس تھی، مطلب اس کے بعد جو ہے آئی ایم ایف جو ہے تشکیل پاتا ہے۔ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جو ہے بریٹن ووڈ کانفرنس کے بعد جو ہیں وہ لائے عمل میں آتے ہیں یا تشکیل ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک یہ ایک آرگنائزیشن ہے، تو آرگنائزیشن تین طرح کی ہوتی ہے، انٹرنیشنل، ریجنل اور لوکل۔ تو آئی ایم ایف ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، اور اس کے اندر ہر آرگنائزیشن کے اندر کچھ ممبرز ہوتے ہیں، اور اس کا کوئی نہ کوئی مینڈیٹ ہوتا ہے، اور ہر جو مطلب آرگن ہوتا ہے اس کا، یا مطلب اس کے اندر جو بھی ورکنگ باڈیز ہوتی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی فنکشن ہوتا ہے۔ تو اگر ہم آئی ایم ایف کی بات کریں تو آئی ایم ایف جو ہے اکنامک جو ہے اینگل کو بہت زیادہ جو ہے اس کے اوپر اس کا کام ہے۔ تو آئی ایم ایف کے مینڈیٹ کے اگر اس کے ممبرس کی بات کریں تو آئی ایم ایف کے 190 ممبرز ہیں۔ تو ان 1920 ٹو 1930 میں جب ورلڈ نے نا فیس کیا تھا نا گریٹ ڈپریشن، تو اس کے بعد جو ہے جو ویسٹرن کنٹریز تھیں وہ اکٹھی ہوئیں، انہوں نے سوچا کہ ہم ایک ایسا الائنس بناتے ہیں کہ اگر آنے والے سالوں میں اس طرح کا کوئی اور اکنامک کرائسس آتا ہے تو ہم اتنے مضبوط ہوں کہ اس اکنامک کرائسس کی وجہ سے ہماری اکانومیز کولیپس نہ کریں۔ تو بریٹن ووڈ کانفرنس ہوتی ہے، اور ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جو ہے دنیا کے نقشے پہ آتا ہے۔ اس کانفرنس کے اندر 44 کنٹریز پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، اور اس کے اندر ایک جو ہے مین مینڈیٹ رکھا جاتا ہے گلوبل مونیٹری سسٹم۔ اس کا مینڈیٹ ہے گلوبل مونیٹری سسٹم ایک تشکیل دینا، اور کرنسی ایکسچینج وغیرہ کو انہوں نے کیا کرنا تھا، ریگولیٹ کرنا تھا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ گولڈ جو تھا دنیا میں جو ٹریڈ وغیرہ جو کرنسی ایکسچینج ہوتی تو جو اسٹینڈرڈ کرنسی تھی یا اسٹینڈرڈ تھا وہ گولڈ تھا۔ تو اس کے بعد بریٹن ووڈ کانفرنس کے بعد جو ہے ڈالر کو جو انٹرنیشنل کرنسی جو ہے یہ قرار پائی، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی یہ کرنسی ہے۔ تو ڈالر ہی کو کیوں چنا گیا کہ اس کو انٹرنیشنل کرنسی کے طور پہ لیا جائے گا کہ اسی میں جو ہے ٹریڈ ہوگی، اسی میں جو ہے جو تمام معاملات چلیں گے، کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پاس سب سے زیادہ گولڈ ریزروز ہیں۔ تو جو ڈالر ہے وہ کنیکٹڈ ہے کس کے ساتھ، گولڈ کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے اس کی کرنسی کو جو ہے ایز اے اسٹینڈرڈ لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو فائنینشیل سسٹم جو ہے یا دوسرے ممالک میں ڈیولپنگ یا ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کی جو فائنینشیل سسٹم ہے ان کو بھی یہ جو ہے آرگنائزیشن ہے یا جو بھی بننے والا ادارہ ہے جو ان کو دیکھے گی، اور کہیں پہ اگر نظر آ رہا ہوگا کہ وہ کلیپس کر رہی ہیں تو ان کو کیا کریں گی، فائنانس کریں گے۔ جیسے کہ پاکستان کے کیس میں ہے کہ پاکستان جو جب اکنامک ڈیفالٹ کے ورج پہ ہوتا ہے تو ہم آئی ایم ایف کی طرف دیکھتے ہیں، اور وہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے ڈالر کو بھیجتا ہے ان دا فارم آف ڈفرینٹ ٹرانچز اور ان دا فارم آف ڈفرینٹ ایگریمنٹس، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ جو ہے پروگرام ہے ان کو بھی ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو مینڈیٹ کی بات کریں تو انٹرنیشنل مونیٹری کوآپریشن جو ہے اس کا پہلا پوائنٹ ہے کہ انٹرنیشنلی جو ہے مونیٹری کوآپریشن اس نے کیا کروانی ہوتی ہے، آئی ایم ایف کا کام ہے۔ سیکنڈ اس کا کام ہے کہ اس نے فائنانس کرنا ہوتا ہے، ٹریڈ وغیرہ کو دیکھنا ہوتا ہے۔ مطلب آئی ایم ایف کی ایکسپینشن کی بات کریں تو بیلنسڈ گروتھ آف ٹریڈ اراؤنڈ دا ورلڈ، اس کا کام ہے کہ دنیا میں جو ہے بیلنس ٹریڈ کو دیکھنا ہے۔ ایک تو انٹرنیشنل مونیٹری کوآپریشن کروانا، یہ پہلا اس کا مینڈیٹ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ بیلنس جو گروتھ آف ٹریڈ ہے پوری دنیا میں کروانا، اس کا دوسرا کام ہے۔ اسٹیبلائزیشن اینڈ گروتھ آف انٹرنیشنل ٹریڈ۔ تھرڈ مینڈیٹ کی بات کریں تو آئی ایم ایف نے ایکسچینج ریٹ کو بھی جو ہے اسٹیبلائز کرنے میں اس کا رول ہے۔ تو اس کے تین جو ہے ہم نے مینڈیٹ کی بات کی کہ آئی ایم ایف کے تین مینڈیٹ کون کون سے ہیں۔ ایک تو انٹرنیشنل جو ہے مونیٹری کوآپریشن کروانا، دوسرا یہ ٹریڈ کی گروتھ کو دیکھنا، اس کے علاوہ تھرڈ ہم نے کہا کہ اسٹیبلائزیشن آف جو ہے ایکسچینج ریٹ اس کو دیکھنا۔ اگر ہم اس کے فنکشنز کی
کی بات کریں کہ آئی ایم ایف کے فنکشنز کیا کیا ہیں، تو ٹیکنیکل اسسٹنس پرووائڈ کرنا، کیونکہ آپ نے دنیا کے اندر اکنامیکل اور فائنینشیل اسٹیبلٹی لے کر آنی ہے، تو اس کے لیے جو ہے ہر ملک جو ہے اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، فائنانس کرنا ہے، اس کو ٹیکنیکل اسسٹنس پرووائڈ کرنی ہے، تاکہ جو ہے ان کی اکانومیز جو ہیں وہ بیلنس وہاں پہ مینٹین رہے، فائنینشیل اسٹیبلٹی رہے۔ تو یہ اس کا ٹیکنیکل اسسٹنس اور ٹریننگ جو ہے اس کا پہلا فنکشن ہو گیا۔ اس کے دوسرے فنکشن کی بات کریں، اسٹرینتھنگ انٹرنیشنل ملٹری سسٹم، انٹرنیشنل ملٹری سسٹم کو جو ہے مضبوط بنانا۔ فورتھ فنکشن ہے سرویلنس آف ممبر اکنامک پالیسیز، مطلب جن ممالک کو یہ قرض دے رہا ہے آئی ایم ایف، ان کی جو اکنامک پالیسیز ہیں ان کو بھی دیں، جیسے کہ پاکستان کی اکنامک پالیسی، ہمارا بجٹ لانچ ہوا تو ان کو کنسرنس تھے، تو ہم نے پھر دوبارہ ٹیکسیشن کر دی، جس کا مطلب ہے کہ جو اس کے ممبر کنٹریز ہیں جو اکنامک پالیسیز بنا رہے ہیں ان کے اوپر بھی یہ کیا کہتے ہیں، یہ سرویل کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ فلیکسیبلٹی، کوآپریشن اور کمپریہنشن بھی اس کے رول میں آ جاتے ہیں۔ تو ہم گلوبلائزیشن کے دور میں رہ رہے ہیں، مطلب ہم انٹر کنیکٹڈ اکانومیز ہیں، ایک ملک میں جو ہے پرابلم جو ہے اس کا ریپل افیکٹ دوسرے ممالک پہ آتا ہے، جیسے کہ یوکرین کرائسس ہے، تو اس کا جو امپیکٹ ہے ہم پوری دنیا نے فیس کیا، تو اس طرح جو ہے انٹر کنیکٹڈ ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس انٹرنیشنل ملٹری فنڈ نے کیا کرنا ہوتا ہے، بیلنس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، فائنینشیل اسٹیبلٹی قائم کرنی ہوتی ہے۔ اسٹرینتھنگ آف دی انٹرنیشنل ملٹری سسٹم کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو اسٹیبلٹی جو ہے وہ مینٹین کرنی ہوتی ہے، کہ کوئی بھی اکانومی جو ہے وہ کلیپس نہ کرے۔ سرویلنس آف ممبر اکنامک پالیسیز، جو ممبر کنٹریز کی اکنامک پالیسیز ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی بات کی۔ اگر ہم فلیکسیبلٹی کی بات کریں تو یہ جو پولیٹیکل اور اکنامک اسپیکٹس کو بھی دیکھتے ہیں، مطلب جس آئی ایم ایف کا کام ہے کوآپریشن جو ہے، اب پالیسیز بھی بنائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ جو اس کا کام ہوتا ہے کہ جو بھی پالیسی بنائے جس میں پبلک کا بھی جو ہے پوائنٹ آف ویو لیا جائے، بیوروکریسی کا بھی رول ہو، تو اس میں یہ کوآپریشن کے پوائنٹ پہ بھی کام کرتا ہے۔ کمپریہنشن سے مراد ہے، اس سے مراد ہے وہ ڈیٹیلڈ جو ملک کے تمام تر جو ہے ایشوز اور پرابلمس کو کیا کرتے ہیں، ڈیل کرتی ہے۔ تو آئی ایم ایف جو ہے تمام قسم کے جو ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی جو ہے ڈیسیجن لیتی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ فائنانسنگ بیلنس آف پیمنٹ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ بیلنس آف پیمنٹ کا مطلب ہے کہ ایک پیسہ ملک کے اندر انفلو کرتا ہے، دوسرا پیسہ ملک سے باہر جاتا ہے۔ اب جب اس میں جو ہے انفلو کم کر رہا ہے، آؤٹ فلو زیادہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کا سامنا ہے اس ملک کو۔ تو یہ ان معاملات کو بھی دیکھتا ہے کہ مطلب کہ آئی ایم ایف پھر لینڈنگ جو ہے اس میں آ جاتی ہے، آئی ایم ایف لیٹر آف انٹینٹ آ جاتا ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کی اگر ہم بات کریں، آئی ایم ایف لینڈنگ میں جو ہے آپ قرض کب لے سکتے ہیں، اس میں کوٹا ہوتا ہے اسپیسیفک فنکشن آف کوٹا، اس کوٹا کا مطلب فنکشن کیا ہوتا ہے، اس کوٹا کی بنیاد پہ ہی آپ کو کیا ہوتے ہیں، ووٹنگ رائٹ حاصل ہوتے ہیں۔ اب کوٹا کسی کو زیادہ کیسے ملتا ہے کہ وہ کتنا جو ہے کنٹریبیوشن اس ادارے کے اندر اس ملک کا ہے۔ اس کے علاوہ میکرو اکنامک ایڈجسٹمنٹ اور اسٹرکچرل ریفارمز جو ہیں آ جاتی ہیں اس کے لیٹر آف انٹینٹ میں۔ اور پاکستان اور آئی ایم ایف کی بات کریں تو ہم جو ہے 1950 کے بعد جو ہے اس کو جوائن ہم نے کیا، اور اب تک تقریباً 23 بار جو ہے ہم اس کے پاس جا چکے ہیں، اور ہم ابھی بھی جو ہے ڈیٹ کرائسس کے اندر ہیں اور اس کے اندر جو ہے پھنستے جا رہے ہیں۔ اب بیلنس آف پیمنٹ کی کرائسس کی ہم نے بات کر لی، اب آئی ایم ایف لینڈنگ کی بات کریں۔ جن ملکوں کے اندر بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، آئی ایم ایف ان ممالک کو فنانس کرتی ہے کہ آپ لوگ اپنی بیلنس آف پیمنٹ کو اسٹیبلائز کر لو، مطلب ایکسپورٹ اور امپورٹ کو جو ہے اسٹیبلائز کر لو۔ اب کوٹا سے یہاں مراد یہ ہے کہ یہ چیز انشور کرنا ہے کہ یہ ملک اس ملک کو کتنا لون دیا جائے، مطلب اس پرٹیکولر کوٹے کے مطابق جو ہے ملک کو لون دیا جاتا ہے، اس کو ووٹنگ رائٹس دیے جاتے ہیں۔ اب ووٹنگ رائٹس میں یا آئی ایم ایف کے اندر انفلوئنس کی بات کریں تو جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، یو کے ہے، یو ایس ہے، تو ان کی سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کا جو ہے کوٹا ان کا کیوں زیادہ ہے، کیونکہ ان کا جو ریزروز ہیں آئی ایم ایف کے اندر ان کی وہ زیادہ ہیں۔ آگے اگر ہم بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے لیٹر آف انٹینٹ کی بات کریں تو میکرو اکنامک ایڈجسٹمنٹ اینڈ اسٹرکچرل ریفارمز جو ہے یہ دیتا ہے ہمیشہ، مطلب جس ملک کو یہ قرض دیتا ہے تو ان کو یہ ساتھ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ جو ہے یہ بھی دیتا ہے، ایک پروگرام بھی دیتا ہے۔ اب آگے اگر ہم بات کر لیں تو آئی ایم ایف لیٹر آف انٹینٹ میں جو ہے آگے کن باتوں پہ جو لائٹ ڈالتا ہے یا فوکس کرتا ہے آئی ایم ایف کہ جس میں اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ لبرلائزیشن کی بات کرتا ہے کہ آپ ٹریڈ کو جو ہے لبرلائز کر دیں یا مارکیٹ کو لبرلائز کر دیں، ڈی ریگولیٹ کر دیں اور پرائیویٹائز کر دیں۔ 3 مین اس کے پوائنٹ ہیں اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام میں، لبرلائزیشن، ڈی ریگولیشن اینڈ پرائیویٹائزیشن آ جاتی ہے۔
اس کے علاوہ جو ہے یہ مختلف طرح کے کہتا ہے کہ سبسڈی کو کٹ کرو، مطلب ٹیکس نیٹ کو بڑھاؤ، جو ہے وہ والے رولنگ ایلیٹ ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آؤ. تو یہ ساری کس میں آ جاتی ہیں کہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ جو ہے پروگرام میں آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہتا ہے کہ جو پرائیویٹائزیشن کر دو، جو پبلک سیکٹر کی کمپنیز ہیں یا جو بھی کوئی ادارے ہیں جیسے اسٹیل ملز ہے، HBL ہے، اگر یہ ملک کے اوپر بوجھ ہے تو ان کو کیا کر دیں، آپ جو ہے ڈی ریگولیٹ کر دیں یا پرائیویٹائز کر دیں، تاکہ جو اسٹیٹ کے اوپر سے جو برڈن ہے وہ اتر جائے اور جو ہے ایک بیلنس مینٹین ہو جائے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں تو پاکستان اور IMF جو ہے، ہم نے بات کی کہ پاکستان نے اس کو 1958 میں جوائن کیا اور اس کے بعد ابھی تک 23 بار ہم اس سے لون لے چکے ہیں. اب اس کے نقصان یہ ہے کہ ہم جو ہیں مطلب ڈیٹ کرائسس کے اندر ہیں، ہم فسکل ڈیفیسٹ کا ابھی بھی ہمیں سامنے ہے، بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کا ہمیں سامنے ہے، ہمیں لون کو پے کرنے کے لیے دوبارہ لون لینا پڑتا ہے. اب ہم لاسٹ پوائنٹ پہ بات کر لیتے ہیں کہ اس کے اوپر کرٹیسزم کیا ہے IMF کے اوپر. فیورنگ دا کیپٹلسٹک سسٹم آف دا ورلڈ، مطلب یہ کیپٹلسٹ سسٹم کو جو ہے یہ فیور کرتا ہے، مطلب ان ممالک کو یہ جو فیور کرتا ہے جن کی ریزروز اس کے اندر زیادہ ہیں، جیسے کہ ڈیولپڈ ورلڈ ہے. اس کے علاوہ جو ہے پولیٹیکل انفلوئنس بھی اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. اس کے علاوہ ان بیلنسڈ ووٹنگ پاور بھی اس کے اندر موجود ہے کہ جس کے زیادہ جو ہے کوٹا ہوگا اس کی ووٹنگ پاور بھی زیادہ ہے، اس کے سے بھی زیادہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ایکویلٹی والا جو سلسلہ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. آگے اگر ہم بات کریں تو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامس اور یا جو لیٹر آف انٹینٹ یہ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سوورن رائٹ کے اوپر جو ہے حملہ کر رہے ہیں کسی بھی ملک کے اوپر. جب پاکستان کوئی ڈیسیجن لیتا ہے یا بجٹ بناتا ہے تو ان کے جو ڈیسیجن میکنگ جو ہے پاور ہے اس کو انفلوئنس کر رہے ہیں. آگے اگر ہم اس کے کرائسس میں اگزامپل کوٹ کریں تو ایشین کرائسس 1997 کی بات کر سکتے ہیں، ارجنٹینا ڈپریشن کی بات کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے ممبر ہونے کے باوجود یہاں پہ کرائسس کا ان کو سامنا کرنا پڑا. ایشین کرائسس میں انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ، ان کی جو اکانومیز تھیں بہت بری طرح سے جو ہیں کولیپس کی ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم ٹو اچیو لون IMF فائنانس BOP، جب IMF نے انہیں لون دیا تو اس نے جو ہے لیٹر آف انٹینٹ جو ہے اس کے ہاتھ میں تھما دیا کہ آپ نے یہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامز جو ہیں ان کو لانچ کرنا ہے. نتیجتاً کیا ہوا کہ ان کی اکانومیز کیا ہیں وہ کولیپس کر گئیں. اس کے ساتھ ساتھ اگزامپل ارجنٹینا کے جو 2001 میں وہاں پہ کرائسس ہے، وہاں پہ بھی یہی مسئلہ تھا کہ جو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام دیا تو وہ پراپرلی جو ہے اپنی اکانومی کو ہینڈل نہ کر سکے اور وہاں پہ بھی جو اکنامک کرائسس کا ان کو سامنا کرنا پڑا. تو IMF ایک طرف تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ لائف لائن ہے ہماری، لیکن دوسری طرف ہم لانگ ٹرم دیکھیں تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے لیتھل ہے، نقصان دہ. پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو آج ہم نے بات کی کہ IMF جو ہے یہ ہے کیا چیز ہے. انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، یہ بیلنس آف پیمنٹ وغیرہ یا ایکسچینج ریٹس کو دیکھتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے اس کے اوریجن کی بات کی کہ برٹن ووڈ سسٹم کے بعد یہ اوریجنیٹ ہوتا ہے. پھر ہم نے اس کے مینڈیٹ کی بات کی، پھر فنکشنز آف IMF کی بات کی، پھر ہم نے کہا کہ فائنانسنگ آف بیلنس آف پیمنٹ کرائسس، فائنانسنگ آف بیلنس آف پیمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے، پاکستان اور IMF کا کیا ریلیشن ہے، کرٹیسزم IMF کے اوپر کیا ہے. پھر ہم نے اپنے ٹاپک کو کنکلوڈ کر دیا. تو ہوپ سو یہ آپ کو ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو.